سے فرسٹ نمبر 1 پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں، وہ ہے شرک۔ تو جو شرک کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ ہے اس میں کبیرہ گناہ جو ہے، ایک انسان اگر توحید پہ ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو سلف صالحین نے لکھا ہے کہ وہ لمبی اور طویل سخت سزا پانے کے بعد ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے گا، لیکن شرک کرنے والا کبھی 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 جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر بغیر توبہ کے مر جائے۔ تو شرک کیا ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، شرک کو 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ جیسے آپ دیکھیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ 1 2 3 4 ایک سے زیادہ خدا گاڈز ہے، بھگوان ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو اولاد ہے یا اللہ کا باپ یعنی والد ہے، اللہ کی ماں ہے یا اس کی بیوی ہے، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ اس میں طاقت ہے کچھ دینے کی یا لینے کی، مطلب کچھ عطا کرنے کی یا چھیننے کی، مطلب آپ فلاں کے بعد پاس جائیں گے جو یہ زندہ ہو یا مردہ ہو اور یہ امید رکھتے ہو کہ اس میں طاقت ہے، جو ناکام نہیں ہو سکتا وہ یہ کر سکے گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، سر جھکانا، تعظیم کرنا، یہ تمام چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، 3 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 48، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو تو بے شک نہ بخشے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر چاہے گا تو بخش دے گا، کنڈیشنل ہے، چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک یہ لفظ شراکت یعنی اشتراک سے آتا ہے، یعنی جوڑنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، مطلب کسی بھی قسم کا ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے، جو ہم کو کچھ دے سکتا ہے، جس میں دینے کی طاقت ہے اللہ کے علاوہ، یا لینے کی طاقت ہے، یا اللہ کے علاوہ اس کے اندر وہ پاورز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، یا اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ اس کے اندر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا ہے سب شرک اکبر میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کا مرتکب، اس کا گناہ جو گنہگار ہوگا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تفصیل جاننے کے لیے ہمارے آپ ان ویڈیو کو دیکھیے جس میں ہم نے شرک کا بیان مکمل ایک ٹاپک 2 لیکچر میں لیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، یعنی ایسے عمل جو انسان کو شرک اکبر کی طرف لے کے جاتے ہیں انہیں شرک اصغر کہا جاتے ہیں، چھوٹا شرک۔ جیسے ریاکاری، دکھاوا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ الماعون آیت نمبر 4 اور 4 سے 7 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہے ان نمازیوں پر، ویل ہے، افسوس ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، مطلب کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یا نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، سستی برتتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، دکھاوا کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معاون میں جو ہے برتنے کی چیز نہیں برتتے، یہ چھوٹی موٹی ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کرنا، یہ بھی جو ہے گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیوں کو بھلا اور اچھا بتاتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، مطلب نماز خوشی سے، خوش دلی سے، اور کیا کہیں گے ہم اس کو، اس کے حسن سے جو نماز وہ پڑھتے ہیں اتنے اچھے انداز میں، پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جاؤ اس سے اپنا اجر لے لو جس کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں ہے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا جو عبادتیں ہیں یہ شرک ہے، صدقات دکھاوے کے، یہ شرک ہے۔ چلیے، تو یہ ریا ہے، اور ریاکاری کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، شرک کے معاملے میں، شرکا میں